بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت سہل سبسری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک باخدا رئیس زادی کا واقعہ بیان کریں گے۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر مناسب لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف نثر مجلس پنجگانہ میں یہ روایت بیان کیے کہ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ طبابت کا پیشہ کرتے تھے۔ جب انہوں نے فقر اختیار کیا تو ایک عرصہ تک ریاضت و مجاہدات میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ان کو کثرت سے رؤیائے صالح ہونے لگا اور ایک دو مرتبہ کسی معاملہ میں کشف بھی ہوا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال گزرا کہ وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے۔ ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ تکبر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں ہے، چنانچہ حضرت سہل کے دل سے ولایت کا زعم دور کرنے کے لیے ان کو الہام کیا گیا، تم خراسان جاؤ، وہاں کے ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے، اس کا علاج کرو۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ یہ اعلان ہوتے ہی خراسان کے لیے چل پڑے۔ خراسان پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے اس رئیس کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے ایک عالی شان محل کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ محل کی طرف گئے تو دیکھا کہ وسیع و عریض قصر ہے، جس کے سامنے ایک دلکش باغ ہے اور اس میں کچھ آدمی گلگشت میں مصروف ہیں۔ حضرت سہل نے ان سے کہا کہ میں طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس رئیس سے میرا تعارف کرا دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، میاں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، آخر موت کو دعوت دینے میں کیا تک ہے، ذرا اس قصر کی دیوار سے اندر جھانک کر تو دیکھو۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوار کی پرلی طرف نظر ڈالی تو 20 کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ واپس آ کر ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجھ سے پہلے کئی طبیب آئے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے۔ رئیس نے اس شرط پر اپنی بیٹی کا علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نسخے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے۔ اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کرانے میں کوئی عذر نہیں۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے، بس اس رئیس کے پاس مجھے لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کو قصر کے اندر لے گئے اور رئیس سے ان کا تعارف کرایا۔ رئیس اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں۔ جب وہ آدمی چلے گئے تو رئیس حضرت سہل سے یوں مخاطب ہوا، یہاں آنے سے تمہارا کیا غرض ہے؟ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ، میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے جو جنون کے عارضہ میں مبتلا ہے، میں اس کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ رئیس نے کہا، پہلے میرے محل کی دیوار کے اندر تو نگاہ ڈالو۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ رئیس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑا بلند پایا طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج پر تلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے زنان خانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کرے، ایک طبیب اسے دیکھنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اطلاع آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ رئیس نے حضرت کو اپنے ساتھ لیا اور حرم سرا میں داخل ہوا۔ جب دونوں لڑکی کے کمرے تک پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی، میرا نقاب لاؤ تاکہ میں نقاب کر لوں۔ رئیس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے کتنے ہی طبیب آئے لیکن لڑکی نے کسی سے پردہ نہیں کیا۔ اس طبیب میں معلوم نہیں کیا بات ہے کہ لڑکی نقاب کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ وہ اپنے خیالات کو ضبط نہ کر سکا اور لڑکی کے سامنے ان کا اظہار کر ہی دیا۔ لڑکی نے جواب دیا، وہ مرد نہیں تھے، مرد یہ ہے جو اب آیا ہے۔ رئیس لڑکی کا جواب سن کر سر پٹا گیا، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ لڑکی کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا۔ رئیس زادی نے وعلیکم السلام کہا اور کہا، اے پسر خاص حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ، تم نے
کیسے سمجھا کہ میں پسر خاص ہوں؟ رئیس زادی نے کہا جس نے تم کو یہاں بھیجا اس نے مجھ کو بھی متنبہ کر دیا ہے۔ تمہیں اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے روح کو تسکین ملتی ہے، اسی وجہ سے میں خجالت محسوس کر رہی ہوں۔ رئیس یہ گفتگو سن کر عالم تحیر میں کھو گیا اور ساکت و صامت دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ادھر حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ لڑکی کو جنون نہیں بلکہ کوئی اور شے ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی کہ شاید اس میں علاج ہو اور لڑکی کو سکون میسر ہو جائے۔ رئیس زادی نے جو نہیں یہ آیت سنی غش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئی تو حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تجھے سرزمین اسلام میں لے جاؤں۔ رئیس زادی نے کہا سرزمین اسلام میں کیا شے ہے جو یہاں نہیں ہے؟ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارض اسلام میں کعبہ معظم ہے۔ رئیس زادی نے کہا نادان، اگر تو کعبہ کو دیکھے تو اسے پہچان لے گا۔ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں۔ رئیس زادی کہنے لگی میرے سر کے اوپر نگاہ کرو۔ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر نظر ڈالی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ان کی نظر کے سامنے کعبۃ اللہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ یہ نظارہ دیکھ کر ششدر رہ گئے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو رئیس زادی سے پوچھا تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ رئیس زادی کہنے لگی نادان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبہ کا طواف کرتا، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو ابھی خدا سے ایک قدم دور ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں، جلد بتاؤ جاننا چاہتے ہو یا نہیں؟ حضرت سعد میری جان تم پر قربان، جلد کہو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں۔ رئیس زادی نے کہا جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا جواب سن کر حضرت سعد تستری رحمۃ اللہ علیہ کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو ان سے کہیں بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال یکسر جاتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو تنبیہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ یہ حوالہ ہم نے حکایات صوفیہ سے لیا ہے، اور اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ بے شک اللہ والوں کی شان ہی نرالی اور انوکھی ہوتی ہے۔ وہ دنیا سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی قدر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔